محترم بزرگوں، دوستوں، ہم سب اللہ تبارک تعالیٰ کے بندے ہیں، اور بندہ وہی ہوتا ہے جس کے اندر بندگی۔ بندہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا غلام، نوکر۔ عربی میں لفظ عبد کا معنی غلام پر بھی مشتمل ہوتا ہے، نوکر پہ بھی۔ تو ہم سب اللہ تبارک تعالیٰ کے بندے ہیں، وہ ہمارے خالق ہیں، مالک ہیں، پیدا کرنے والے ہیں۔ ہم سب کے ماں باپ تو ذریعہ ہے، ہم سب کے وجود کا ہمارے والدین ذریعہ، لیکن اصل میں جو ہم سب کا خالق ہے، مالک ہے، پیدا کرنے والا ہے، وہ اللہ تبارک تعالیٰ ہے۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم آپ کو پیدا کیا، اور اللہ ہی کی مرضی سے ہم پیدا ہوئے، اور اللہ ہی کی مرضی سے ہم سب کو دنیا سے جانا ہے۔ تو پتہ چلا نہ ہم اللہ اپنی مرضی سے اس دنیا میں آئے، نہ اپنی مرضی سے جائیں گے، تو درمیان کا جو ڈیوریشن کا جو ٹائم، اس کو بھی اپنی مرضی سے نہیں گزارنا، بلکہ اللہ کی مرضی سے گزارنا، اللہ کا بندہ بن کر، تبھی ہم کامیاب ہیں۔ ورنہ ہم اپنی مرضی سے گزارے تو اللہ کے بندے نہیں، اللہ سے بغاوت کرنے والے، اللہ جو چاہتا ہے اس مطابق ہم زندگی گزارنے والے نہیں ہوں گے۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ انسانوں کو اسی وجہ سے پیدا، تخلیق کا یہی مقصد ہے کہ حدیث قدسی اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف فخلقت، میں پوشیدہ خزانہ تھا، میں نے چاہا پہچانا جاؤں، بس میں نے مخلوقات کو پیدا کیا۔ گویا کی مخلوقات کی پیدائش خالق کائنات کی معرفت آتی ہے۔ اب جو بندہ بندگی کی راہ سے بھٹک گیا تو اللہ کا جو مقصد ہے وہ پورا نہیں ہوگا، گویا کہ وہ اللہ تبارک تعالیٰ کا بندہ نہیں، اس کا غلام نہیں، اس کا نوکر نہیں، بلکہ اللہ کا باقی۔ کیا ہو جائے گا بھائی؟ اللہ تبارک تعالیٰ کا باقی، وہ رحمان کا بندہ نہیں۔ تو جب اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی مرضی سے پیدا کیا، اور اللہ کی مرضی سے ہم سب جائیں گے، کوئی ہمارا ہمارا دخل نہیں ہے۔ کتنا بڑا حاکم ہو، بادشاہ ہو، آپ نے نہیں دیکھا کہ کوئی اگر مر رہا ہو تو یوں کہا جائے کہ فلاں صاحب کو بلا لو، بڑے امیر صاحب ہیں، فلاں حاکم صاحب ان کی بہت چلتی ہے، ان کو بلا لو تو ان کو دن زندہ رہ جائے گا، ایسا نہیں ہوتا۔ تو اب جو درمیان کی جو زندگی ہے وہ کیسی گزارنی چاہیے؟ اللہ تبارک تعالیٰ کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے۔ جو درمیان کا وقفہ، جو ڈیوریشن ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کے احکام کے مطابق اللہ کا بندہ عاجزی کے ساتھ، ایک اللہ کا عاجز بندہ۔ ہم نے جو قرآن پاک کی آیت پڑھی اس میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، کہ جو رحمان کے بندے ہوتے، جو اللہ والے ہوتے، جو اللہ کے ماننے والے ہوتے، ان کی چال سے پتہ چل جاتا ہے، ان کے اندر وہ عاجزی ہوتی ہے، وہ انکساری ہوتی ہے، کہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کو بندہ ہوتا۔ ان کے اندر کوئی عقل نہیں ہوتی، کوئی عقل نہیں، تکبر نہیں، عناد نہیں، انانیت نہیں، کوئی ایٹیٹیوڈ نہیں ان کے اندر، کوئی تفاخر نہیں، وہ عاجزی کے ساتھ دنیا میں زندگی گزارتے ہیں۔
اللہ کا بندہ بن کر، تب اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے خوش ہوتے ہیں۔ اگر مالک ہو اور اس کا نوکر ہو اور موتی ہو، فرما بردار ہو، نوکر ہر بات میں جی سر جی سر جی سر کہتا رہتا، تو مالک اس سے کتنا خوش ہوتا ہے، مالک اس سے کتنا خوش ہوتا ہے۔ اگر فیکٹری کا مینیجر اس نوکر سے الجھتا ہے تو فوراً مالک سے شکایت کرتا ہے، جی صاحب مالک صاحب ہم سے الجھ رہے ہیں، ہم سے یوں کر رہے ہیں۔ نوکر جو ہوتا ہے، جو مخلص نوکر ہوتا ہے، تو وہ جو ہے الجھتا نہیں، جھگڑتا نہیں، اپنی مالک کی سیٹ پر نہیں بیٹھے گا، اپنی مالک کا ادب کرے گا۔ جب تک مالک کھانا نہیں کھائے گا تب تک وہ کھانا نہیں کھائے، مالک کا خیال رکھے گا۔ اگر مالک کہے کہ آپ جھاڑو لگا لیجیے فیکٹری میں، تو کہے جی سر لگا دیں گے، بہت اچھا۔ اگر مالک کہے کہ آپ گیٹ پر بیٹھ جائیے، تو کہے گا جی سر بہت اچھا۔ اگر وہ نوکر اپنے مالک سے کہے کہ فیکٹری آپ خود لگائیں، تو بھائی اس کو رکھے گا۔ اگر اپنے مالک سے آقا سے نوکر کہے، کوئی سرونٹ کہے کہ فیکٹری آپ کی، آپ خود گیٹ پر بیٹھو، اس کی حفاظت آپ کرو، تو بتاؤ بھائی اس کو رکھے گا کہ نہیں رکھے گا؟ فوراً بتا دے گا، کہے گا تم آپ ہی ایک دن کے لیے نہیں برداشت کرے گا۔ قربان جائیے میرے محترم بزرگوں دوستو، اسی طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ کا حال ہے۔ جب اللہ تبارک تعالیٰ کا مطیع فرما بردار بننا ہوتا ہے تو اللہ کے بتائے ہوئے احکام پر چلتا ہے، اور اللہ جب بھی اپنے گھر میں بلاتا ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ کے دعوت پر حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح پر لبیک کہتا ہے، جی اللہ میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، تو مخلص بندہ ہوتا ہے۔ وہ عاجزی کے ساتھ خدا زندگی گزارتا، وہ لوگ ایک دوسرے کے حقوق کو مد نظر کرتے ہوئے زندگی گزارے گا، وہ کمزوروں پر ظلم نہیں کرے گا، وہ حرام نہیں کھائے گا، وہ اس کی زندگی گناہوں سے ملوث نہیں ہوگی۔ اگر وہ بڑا ہوگا، حاکم ہوگا، اس کو قوت و طاقت اگر اللہ نے دیا ہوگا تو کسی پر ظلم نہیں کرے گا کہ میرا ایمان والا بھائی ہے، اگر میں ظلم کروں گا تو میرا رب ناراض ہے۔ اس کے اندر کوئی تکبر نہیں، کوئی اناد نہیں، کوئی اناد نہیں۔ لیکن آج ہمارا حال بالکل برعکس ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو نعمت دے دیتا ہے تو نعمت کی شکری کے بجائے بلکہ اس کے اندر انانیت پیدا ہو جاتی ہے، وہ متکبر ہو جاتا ہے، وہ تکبر پیدا ہو جاتا ہے، وہ اپنے آپ کو فرعون سمجھتا ہے۔ اور تکبر اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے، اللہ کے اکبر ہونے کی، اللہ کے کبیر ہونے کی وہ صفت ہے تکبر۔ اللہ ہی متکبر ہے، اللہ ہی بنے ہیں، اللہ ہی کبیر ہے، اللہ ہی اکبر ہے۔ اگر کوئی انسان اپنے اندر یہ صفات اور کوالٹی اگر بناتا ہے تو گویا کہ اللہ کے صفات کے ساتھ وہ مقابلہ کرتا، شرک کرتا، بہت بڑا شرک۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری جگہ فرماتے ہیں کہ فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ۔ قیامت کے دن تکبر کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم میں داخل ہو جائے گا، کر دے گا، وہ کہے گا داخل ہو جہنم کے دروازے سے، یہ تمہارا ٹھکانہ ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، کیونکہ تم دنیا کے اندر تکبر کیا کرتے تھے۔ اگر ہم نے آپ کو نعمت دے دی، آپ کو شہرت دے دی، آپ کی دولت دے دی، تو آپ تکبر کرتے تھے۔ تکبر بہت بڑا جرم ہے اور بہت بڑا گناہ۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا جو اچھے بندے ہوتے ہیں، جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں، تو اس کی چال سے، اس کے جسم جثت، اس کے بات سے، اس کے کلام سے، اس کے تکلم سے، اس کے بات چیز سے پتہ جاتا ہے کہ عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض
مرحبا کہ یہ ہے اصل رحمان کے بندے، یہ ہے اللہ کے بندے جب چلتے ہیں تو اپنے سینے کو جھکا لیتے، اپنی نگاہیں نیچی کر لیتے، کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتے، عاجزی کے ساتھ انکساری کے ساتھ چلتے، کسی سے اگر بات کرتے ہیں تو پیار اور محبت کے ساتھ بات کرتے، ان کے اندر کوئی تکبر کوئی اعلان نہیں۔ لیکن آج ہمارا حال وہ ہو گیا کہ اگر اللہ تبارک تعالیٰ نے کسی انسان کو دولت دے دیا، اس کو شہرت دے دیا یا حکومت دے دیا، حاکم ہو گیا، تو اس کا تیور ہی بدل جاتا، اس کا انداز بدل جاتا ہے، نہ بچوں کے اوپر شفقت کرتا ہے، نہ بڑوں کی تقریر کرتا ہے، اور بلکہ وہ سب کو غلام سمجھتا ہے اور بہت گیا گزرا سمجھتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے پاک کلام پاک میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منهن ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون۔ جو شخص فخر کرتا ہے چاہے مرد ہو یا عورت ہو، اپنے آپ کو بہتر، اپنے آپ کو اچھا سمجھتا ہے، دوسرے کو حقیر اور ذلیل سمجھتا ہے، اپنے آپ کو بہت وی آئی پی سمجھتا ہے، تو یہ یاد رکھیے اتنا بڑا گناہ ہے۔ وَمَن لَّمْ يَتُب فَأُولَٰئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ اگر آپ توبہ نہیں کریں گے تو آپ سے بڑا کوئی ظالم نہیں، آپ سے بڑا کوئی ظالم نہیں۔ لیکن آج ہمارے معاشرہ اور سوسائٹی میں دیکھ لیجئے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو کھاتا ہے، ایسی دل آزاری بات کرتا ہے۔ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، قرآن کہتا کسی کو برے الفاظ سے نہ پکاریں، اس کا پیارا سا نام لیجیے، بات کیجیے تو نرم مزاجی سے بات کیجیے۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس زبان کے اندر ہڈی نہیں رکھی، حالانکہ یہ زبان کتنی ہڈیاں کھاتی ہے، لیکن اللہ اگر چاہتا تو اتنی یہ سخت چیزیں کھاتی ہے، وہ استعمال کرتی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کے اندر ہڈی رکھ سکتی تھی۔ کیوں؟ تاکہ آپ کسی سے بات کریں تو ایسے نہ بات کریں کہ کسی کا دل چھل جائے، کسی کو تکلیف پہنچے، ایسی بات نہ کیجیے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے جراحۃ الشجاع ولا یدر ما جرح اللسان، کہ کوئی باتیں ایسی ہوتی ہے، ایسی دل آزاری باتیں ہوتی ہیں کہ نیزے اور بھالے کا تو زخم بھر جاتا ہے، لیکن کہیں بھی باتوں کا اگر کسی کو دل آزاری اور چوٹ پہنچایا جائے اس کا سبب نہیں بنتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ شریف میں کھڑے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب کر کے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکارتے، کہتے ہیں عبداللہ آپ کو معلوم ہے یہ کیا ہے؟ تو کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کعبہ ہے۔ پھر کہتے ہیں پھر بتاؤ عبداللہ کیا ہے؟ کہتے ہیں یہ اللہ کا گھر کعبہ ہے۔ پھر کہتے ہیں عبداللہ پھر بتاؤ یہ کیا ہے؟ کہتے ہیں یہ اللہ کا گھر، مقدس گھر بیت اللہ ہے، کعبہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہاں عبداللہ، اگر کوئی انسان اس بیت اللہ کو جو اس روئے زمین پر سب سے مقدس جگہ ہے، پوری دنیا جس کو قبلہ مانتی ہے، جس کی طرف سجدہ کرتی ہے، اگر کلہاڑا لے کر اس کو توڑے اور ایک طرف ایک انسان کسی ایمان والے کی دل آزاری کرے تو جو بیت اللہ کو گرانے والے سے بڑا مجرم، بڑا گنہگار وہ ہوگا جو کسی اسلام ایمان والے کے دل کو چوٹ پہنچاتا۔ آج کیسی کیسی باتیں کی جائیں۔ اگر کوئی بڑا آدمی ہے تو اس کو پتہ نہیں اہل علموں کو، علماء کو اپنی جوتیوں کے ٹھوکر کر دی جاتی ہے، ان کو ذلیل کیا جاتا ہے، ان کے ساتھ ایسے سخت کلامی سے پیش آیا جاتا ہے، اپنے آپ خدا کو دعویٰ کرنے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کوئی امام ہو سکتا
کوئی رہبر ہو سکتا، ان سے بڑا کوئی ہو سکتا جن کی وجہ سے دنیا بنائی گئی؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ لولا لما خلقت الافلاک، حدیث قدسی ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر اے پیغمبر، اے نبی جی، اگر آپ نہ ہوتے تو کائنات نہ ہوتی، کائنات میں پائی جانے والے کوئی چیز نہ ہوتی، ایک ایک سانس نہ ہوتی، جس کے صدقے تو فعل میں پوری ایک کائنات رچائی گئی، بسائی گئی، پیدا ہو گئی، ان کا خلیفوں کے ساتھ کے ساتھ ایک مرتبہ عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک نابینا صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مشرکین لوشا سے بات کا، تو یہ درمیان میں پوچھنے لگے کچھ مسائل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھنا کا بات گزرا کہ قطع جو تکلم معلوم ہوا، تو انہوں نے توجہ نہ فرمائی، فوراً جب اٹھ کر گئے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مجلس برخاست کی تو قرآن کی آیت سورہ عبس نازل کہ عبس وتولی ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفعه الذكرى، کہ اے نبی جی، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ چین بزبی ہو گئے، آپ نے توجہ نہ فرمائی، جبکہ آپ کے پاس ایک نابینا صحابی آئے، فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہو اللہ تبارک و تعالیٰ نے متنبہ فرمائے کہ ایسا نہیں، یہ انداز نہ چاہیے۔ آج بڑے لوگوں کو دیکھ لیجئے غریبوں سے کیسی بات کرتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا گورنر بنایا، اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رخصت کیا تو نصیحت کر رہے ہیں، تو اس میں کیا نصیحت کر رہے ہیں؟ معاذ بن جبل فرماتے ہیں کہ ما اوصى به النبی صلی اللہ علیہ وسلم حين وضع رجلي في الغرس ان قال لي احسن خلق الناس یا معاذ بن جبل، کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی نے مجھ کو رخصت کیا تو ان کی آخری یہی نصیحت تھی، جب میں اپنی اونٹنی پر بیٹھا اور اپنا میرا پیر رکاب کے اندر رکھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسن خلقک للناس، اے معاذ بن جبل، لوگوں کے لیے اپنے اخلاق کو اچھا رکھنا، بل آپ حاکم ہوں گے، آپ گورنر ہوں گے، آپ یمن کے اتنے بڑے بادشاہ ہوں گے، یہ نہیں کہ آپ کے اندر تکبر آ جائے، اگر کوئی بندہ انصاف کرانے آئے، کوئی ملنے آئے تو یہ نہ بتانا کہ میرا یہ ٹائم نہیں ملنے کا، نہ حاصل نہ ڈھانٹنا، اپنے اخلاق کو اچھے سے رکھنا لوگوں کے لیے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من شیء اثقل فی المیزان یوم القیامت خلق حسن، کہ جب نامہ اعمال تولا جائے گا قیامت کے دن، جب میزان عمل لگے گا تو اس میں سب سے زیادہ اگر بھاری عمل ہوگا تو اچھے اخلاق، اور جس کے اچھے اخلاق ہوں گے وہ کامیاب ہوگا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، کہ جس کے نامہ اعمال بھاری ہوں گے وہ کیا ہوں گے؟ خوش خرم میں ہوں گے، مزے میں۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ، اور جس کے نامہ اعمال ہلکے ہوں گے وہ جہنم میں دہکتی ہوئی آگ میں جھونک جائیں گے۔ تو اس روئے زمین پر سب سے بڑا جو گناہ صادر ہوا تھا وہ کبر تھا، تکبر تھا، تکبر اللہ کو تکبر، کیونکہ جس بندے کا اندر اگرچہ وہ نمازی ہے، داڑھی والا ہے، حاجی ہے، لیکن اللہ بنا دیا لیکن تکبر کرتا ہے، قرآن کرتا ہے، اگر اسی طریقے سے تکبر کرتا رہے گا اس کا خاتمہ نہیں مانتا ہے۔ قرآن پہلا پارہ اٹھا کر دیکھیے وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، جب اللہ نے کہا تھا
وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. جو ہے ابلیس کو تکبر پیدا ہوا، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو ذلیل و خوار کر دیا، راندہ دردان ہوا اور کافر ہو گیا۔ پتہ چلا تکبر بہت بڑا شرک ہے، بلکہ تکبر اللہ کبیر ہے، اکبر ہے، یہ اللہ کی صفات ہے۔ اور کوئی اپنے آپ کے اندر تکبر لاتا ہے، اپنے آپ کو بڑا، اپنے آپ کو بہتر، اپنے آپ کو بہتر، دوسرے کو حقیر سمجھتا ہے، تو گویا کہ اللہ کی صفات کے ساتھ کہتا ہے۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تبارک تعالیٰ سارے گناہ معاف کر سکتا ہے لیکن شرک کبھی بھی نہیں معاف ہوگا۔ تو میرے بھائی، اگر جس کے اندر یہ عادت ہو، یہ فطرت ہو، یہ جبلت ہو، تو وہ اپنی عادت کو بدلے۔ اللہ کے بندے وہ ہوتے ہیں، اللہ والے وہ ہوتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ وَلَا تَمْشِ مَرْحًا، تو زمین پر چلتے تو عقل کر نہیں چلتے کہ میں بڑا پیسہ والا یوٹیوب دکھاتا، لوگوں سے بات کرتے ہیں تو وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اگر لوگ جہالت بھی کرنے لگتے ہیں تو سلامتی کی بات کرتے ہیں، امن کی بات کرتے ہیں۔ تو میرے بھائی، اس روئے زمین پر تکبر بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو تکبر سے، اناد سے اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ سب سے پہلے مجھ کو، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔